720 AD تک مسلمانوں نے پورا اسپین کیپچر کر لیا۔ مسلمان اپنی فتوحات کو آگے بڑھا رہے تھے کہ ایک اور اہم واقعہ رونما ہو گیا۔ 750 AD میں اس وقت کے موجودہ مسلم خلیفہ کے خلاف ایران، عراق اور شام میں بغاوت کامیاب ہوئی، اور اب اقتدار میں امیہ خاندان کی جگہ عباسی خاندان نے لے لی تھی۔ ان دونوں خاندانوں میں صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی، چنانچہ عباسی خاندان نے امیہ خاندان کے حکمرانوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ ان اہم شخصیات میں سے صرف ایک اہم شخص عبد الرحمن اول کسی طرح بچ نکلا۔ وہ شام سے نکل کر بچتا بچاتا اسپین جا پہنچا، جہاں پر ابھی بھی امیہ خاندان کی حکومت موجود تھی۔ 756 AD میں عبد الرحمن نے اسپین میں ایک نئی اسلامک امپائر کی بنیاد رکھی، جس کا دارالحکومت کورڈوبا تھا۔ اس ملک نے کامیابی اور ترقی کے نئے مقام حاصل کیے۔ میڈیٹرینین سی میں پرانے رومن راستے موجود تھے، جہاں سے رومن امپائر کے دور میں بحری جہازوں کا گزر ہوتا تھا۔ امیر نے ان راستوں کو کھوجنے اور کھولنے کا حکم دے دیا، چنانچہ تجارت کے راستے دنیا بھر کی دولت یہاں آنے لگی، اور کورڈوبا اس وقت کا دنیا کا امیر ترین شہر بن گیا۔ یورپ اس وقت ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، جبکہ اس کے پڑوس اندلس میں سائنس، لٹریچر، فلسفہ اور ہسٹری جیسے علوم پھل پھول رہے تھے۔ اس دور میں مسلمانوں نے وہاں پر روڈ بنوائے، عظیم الشان مساجد تعمیر کروائیں اور ایک مضبوط آرمی اسٹیبلش کی۔ عبد الرحمن III کے دور تک پہنچتے پہنچتے اندلس دنیا کا ایک طاقتور ترین، پرامن اور خوشحال ملک بن چکا تھا۔ اس ملک میں عیسائیوں، یہودیوں اور ہر طرح کی اقلیت کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی مذہبی عبادات کر سکتے تھے۔ 11ویں صدی تک اس ملک کی شان و شوکت یوں ہی برقرار رہی، جبکہ 12ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے اس ملک کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ مسلمانوں نے اس ملک پر 750 سال کے لمبے عرصے تک حکمرانی کی، لیکن پھر اسپین میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسپین میں ایک مسلمان بھی باقی نہ رہا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی وہ کون سی غلطیاں تھیں اور وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اسپین سے مسلمانوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔